بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی مشکل میں تھا، باپ کو گزرے 3 برس ہی بیتے تھے کہ بوڑھی ماں بھی چل بسی۔ اب وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، بس اپنی منزل کا اکیلا ہی راہی تھا۔ اس نے تنہائی سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کیا اور اپنے لیے ایک باشعور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ سوچنے لگا، امیر سے شادی کروں یا غریب سے، دونوں میں سے کون بہتر رہے گا۔ وہ مالی طور پر مضبوط تھا، اسے پیسے کا لالچ تو نہ تھا، ہاں البتہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار باشعور سلجھی ہوئی فیملی کی تلاش ضرور تھی۔ ابھی تلاش جاری ہی تھی کہ اس سے آمنہ خالہ نے عائشہ کا رشتہ بتایا، جو ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آمنہ خالہ کے اصرار پر وہ عائشہ کو دیکھنے اس کے گھر گیا۔ عائشہ کو وہ پسند آ گیا۔ عائشہ کے گھر والے غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ روزانہ کی دہاڑی پر کرائے کی سوزوکی چلاتا تھا اور گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہ تھا، لہٰذا معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے اور گھر میں غربت صاف منہ توڑ رہی تھی۔ عائشہ سے چھوٹی 2 جوان بہنیں اور تھیں۔ عائشہ کی غریب ماں باپ کو عائشہ کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ملاقات میں وہ کتنا جان سکتا تھا؟ لڑکی بظاہر تو اچھی تھی، لیکن تعلیم کی کمی اور غربت آڑے آ رہی تھی۔ ابھی سوچ میں گم ہی تھا کہ اس کے پاس مسز کلثوم کا فون آیا۔ مسز کلثوم نے اسے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکی اپنا بوتیک چلاتی ہے، والدین کا انتقال ہو گیا ہے، فی الحال اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی ہے، اچھے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ بولیے تو کسی اچھے سے کافی شاپ پر دونوں کی میٹنگ کرا دی جائے۔ مسز کلثوم نے اسے آفر کی، لیکن اس نے سوچنے کا کچھ وقت مانگا اور فون بند کر دیا۔ جیسا کہ وہ چاہتا تھا ویسا اسے مل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کوئی فیصلہ لینے کی سوچتا، اس کے سامنے عائشہ کا معصوم چہرہ اور اس کے مجبور باپ کی فریاد کرتی آنکھیں گھومنے لگتی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی خواہشات کے مطابق معاشی طور پر مضبوط پڑھی لکھی باشعور سلجھی ہوئی فیملی تھی، تو دوسری طرف ایک غریب گھر تھا جس میں 3 جوان بیٹیوں کا باپ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے کی رائے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، وہ غریب کی بیٹی سے شادی کرے گا، اسے وہ عزت و مقام دے گا جو ایک اچھی بیوی کو ملنا چاہیے۔ لہٰذا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کے لیے 6 ماہ کا وقت لیا گیا۔ اس نے عائشہ کے والدین کو جہیز سمیت کسی بھی طرح کی تیاری سے روک دیا۔ اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا، اچھی ملازمت، اپنا گھر۔ وہ عائشہ کے والدین پر کسی بھی طرح کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن تعلیم جاری رکھنے کے لیے اس نے عائشہ کا کالج میں ایڈمیشن بھی کرایا۔ عائشہ کو نیا اسمارٹ فون خرید کر گفٹ کیا۔ دونوں کا آپس میں موبائل کے ذریعے رابطہ بھی ہو گیا، ایک دوسرے کو جاننے کا آغاز ہوا۔ بات کے دوران اس نے محسوس کیا عائشہ ادب و آداب سے کافی حد تک ناواقف ہے، ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی عادی ہے۔ بظاہر تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کیا زندگی بھر ایسے انسان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے دماغ کی گھنٹیاں ضرور بجا رہا تھا۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا عائشہ پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی اور وہ کالج سے مسلسل غیر حاضر ہے۔ مزید یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، عائشہ کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہونے لگا۔ اس کے خیالات سوچ کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اسے یقین ہوا چلا کہ عائشہ مکمل طور پر منفی سوچ کی حامل لڑکی ہے اور ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو اس نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور رشتہ ختم کر دیا۔ کچھ دن بعد مسز کلثوم سے رابطہ کیا
اور ان کے ساتھ کافی شاپ میں میٹنگ رکھی۔ غریب ہونا جرم نہیں ہے اور نہ ہی غربت کے باعث اولاد کا تعلیم کو جاری نہ رکھنا جرم ہے، لیکن والدین کی جانب سے اپنی اولاد کے اندر اچھے اخلاق، بہتر تربیت اور مثبت سوچ کو منتقل نہ کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ کیوں نہ منفی سوچ اور برے اخلاق کے باعث ہی معاشرے تباہ ہوا کرتے ہیں جو نسل در نسل پرورش پاتے رہتے ہیں۔ مانا کہ غریب والدین غربت کے باعث اپنی اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اچھے اخلاق، بہتر تربیت اور مثبت سوچ تو اپنی اولاد میں منتقل کر ہی سکتے ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کی اچھے اخلاق اور مثبت سوچ کے ساتھ تربیت کیجیے تاکہ کوئی مثبت رشتہ آ جائے تو یہ کہہ کر واپس نہ لوٹ جائے میں غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ خدا حافظ۔